میری جب شادی ہوئی تھی تو سسرال کا اتنا سارا کام میری ساس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں اتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی، پر پھر بھی کر لیتی تھی۔ لیکن جب میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد سارے گھر کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے اوپر اپنے بچے کی ذمہ داری تھی، اس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں سب کچھ ایک ساتھ مینج کرنے لگی تھی، پر اب میری بس ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں نے کچھ سوچ کر ایک بار اپنے شوہر سے کہا کہ تم اپنی ماں کو کہہ دو کوئی نوکرانی بھی گھر پر لگوائے، میں سارا کام کر کے تھک جاتی ہوں، میری مدد بھی ہو جائے گی کام میں۔ میری بات سن کر شوہر نے تو اگلے دن ہی ساس سے بات کی تھی اس بارے میں، مگر میری ساس تو بات سن کر ہی بدک گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھروں میں سالوں سے ہم خود کام کرتے ہیں، کبھی نوکرانیاں نہیں رکھی، تم نے ہی سارا کام کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، ورنہ بہو کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی باتوں سے میں جلتی کرتی رہ گئی۔ انہوں نے منع کر دیا تھا تو بس مطلب نوکرانی نہیں آنی تھی۔ پھر اس بات کو کچھ وقت گزرا تو ایک صبح میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس دن میکے گئی ہوئی تھی، وہاں سے رات کو دیر سے واپسی ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھے لینے آئے تھے وہاں سے۔ جب گھر آئی تو ساس بھی سو گئی تھی اور میرا معذور دیور بھی۔ اس کا کام بھی سارا میرے ذمہ ہوتا تھا، اس کے لیے گھر میں الگ سے کھانا بنتا تھا۔ اس کا علاج ایک ڈاکٹر سے ہو رہا تھا تو اس کی خوراک ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی بتائی تھی۔ میرا ایک ہی دیور تھا، اس کا کچھ عرصے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں وہ معذور ہو گیا تھا، ورنہ پہلے وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ میری شادی سے پہلے ہوا تھا، اور یہ بات جب میں شادی کر کے یہاں آئی تھی تب مجھے معلوم ہوئی تھی، اس لیے مجھے افسوس بھی ہوا تھا۔ اور میری ایک نند تھی جو ایک رات ہمارے گھر سے غائب ہو گئی تھی، تو آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میری نئی شادی تھی تو زیادہ خبر گیری نہیں رکھتی تھی میں یہاں کی، لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو مجھے بھی اپنی نند کا معلوم ہو گیا تھا کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا وہ جھوٹ تھا۔ میری نند غائب نہیں ہوئی تھی۔ میری نند بہت اچھی تھی، میرے ساتھ تو اس کی بہت بنتی تھی۔ میری ساس تھوڑا سخت طبیعت کی تھی، لیکن میری نند ہنس مکھ اور زندہ دل لڑکی تھی اور بہت ہی خوبصورت پیاری سی تھی۔ اس کی میرے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ میرے شوہر کے آفس جاتے ہی وہ میرے پاس آ جاتی تھی۔ ہر وقت اس کی شرارتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن اس نے ضد کی میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کی۔ میری ساس اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے ضد کر کے میرے شوہر سے اجازت لی اور میری ساس کو بھی راضی کیا، تب جا کر انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دی۔ وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے، اور اس کی خوشی کی وجہ میں اپنے ساتھ جانا سمجھ رہی تھی۔ جب ہم بازار پہنچے تو وہ مجھے کپڑوں کی دکان پر لے گئی، وہاں کپڑے دیکھنے لگی۔ رش اتنا زیادہ تھا، اس دکان پر شاید کوئی سیل لگی ہوئی تھی۔ میں بھی اس سیل میں اس قدر مگن ہو گئی کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا آس پاس کا۔ جب میں نے کپڑے پیک کروانے کے لیے اس کی رائے لینے کے لیے اپنے پہلو میں دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا، وہاں میری نند نہیں تھی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے میرے پہلو میں کھڑی میری نند وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ میں کپڑے چھوڑ کر اسے ڈھونڈنے لگی، مجھے حد سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی وہ۔ میں نے تو ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا اسے۔ بعد میں خیال آیا کہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہوں، اس لیے میں نے جیسے ہی اس کو فون کیا تو پیچھے سے مجھے آواز آئی، جس کو سن کر میں نے فوراً اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں میری نند کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں گول گپوں کی پلیٹ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، تو اس نے کہا کہ وہ سامنے ریڑھی والے سے گول گپے لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ ریڑھی میرے قریب ہی تھی اور وہ وہاں تھی ہی نہیں جب میں ڈھونڈ رہی تھی اس کو، تو اب وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ میں نے مشکوک نگاہوں سے اس کو دیکھا اور باز پرس کی کہ تم وہاں تھی ہی نہیں تو سیدھا سیدھا بتاؤ کہاں گئی تھی تم؟ میرے پوچھنے پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن میں تو صرف اس سے پوچھ رہی تھی، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ پر وہ تو اس کے بعد مجھ سے کھینچی کھینچی رہنے لگی تھی، میرے ساتھ بہت کم بات کرتی، ورنہ تو وہ ہر وقت میرے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ اور میری ساس اسے اس بات پر بہت ڈانٹتی تھی کہ بڑی ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ، بچوں والی حرکتیں کرنا چھوڑ دو۔ لیکن اب وہ مجھ سے بھی جیسے چھپتی پھرتی تھی اور زیادہ تر کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کے رویے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو بس ذرا سی بات پر خفا ہی ہو گئی تھی، اور اس خفگی کو اس نے اس قدر اپنے سر پر چڑھا لیا تھا۔ مجھے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ کوئی بات تھی جو اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے، جبکہ میری ساس کے بقول اب اسے عقل آ گئی ہے، مگر مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی ہم سے، مگر کیا، یہ ابھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس لیے کچھ دن میں نے صبر سے کام لیا تھا کہ خود ہی مان جائے گی اور پہلی جیسی ہو جائے گی۔ اب زیادہ دن تو میری نند یہ رویہ میرے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی، اور وہ بھی صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے، جو غلطی تھی بھی نہیں، اصل میں تو سراسر غلطی اس کی تھی۔ پھر سوچا نہیں کیا پتا واقعی میں نے غلط کہہ دیا ہو، اس کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی اس طرح شک کرنے کی۔
لیکن پھر ایک دن جو ہوا وہ ہم میں سے کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس رات میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں گئی تھی اس سے بات کرنے کے لیے، تاکہ اس سے وجہ تو پوچھ سکوں اس کے اس رویے کی اور اس کو منا سکوں، پر وہ مجھے کمرے میں دیکھتے ہی فک ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا مجھے جیسے اس نے مجھ سے کچھ چھپایا ہو، پر فی الحال میں اس سے بات کرنے آئی تھی، اسی لیے سب کچھ نظر انداز کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی کہ کہیں میرے دوبارہ پوچھنے پر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں شک کر رہی ہوں اس پر۔ اسی لیے نرمی سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی، مگر وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنی سنجیدہ تو وہ کبھی نہیں ہوتی تھی، تب بھی نہیں جب میری ساس اسے ڈانٹتی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا جس نے اس سے اس کی شرارتیں چھین لی تھی۔ وہ کچھ کمزور سی بھی لگ رہی تھی، شاداب گلاب کی طرح اس کا چہرہ کھلتا تھا جو اس وقت مرجھایا ہوا زرد سا تھا، پر پھر بھی اس نے مجھے رکھائی سے جواب دیا کہ کچھ نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کے جواب پر میں حیران ہو گئی، پر وہ مجھ سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح میرے ساتھ کرے گی اور مجھے سیدھا سیدھا منہ پر جواب دے دے گی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہی اس کو منانے کی، کیونکہ ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی تھی تو مجھے بہت پیاری ہو گئی تھی وہ، اور دوسرا میرا اس کے ساتھ دل لگا رہتا تھا اس گھر میں، ورنہ میری ساس زیادہ بات نہیں کرتی تھی مجھ سے اور میرا شوہر آفس میں ہوتا تھا۔ بس ایک وہی تھی جس کے ساتھ دل بہل جاتا تھا، پر وہ شاید سوچے بیٹھی تھی اس بار کہ مجھ سے اس نے بات نہیں کرنی، اسی لیے میں دکھی دل سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ آخر ایسی کیوں ہو گئی ہے، صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے۔ صبح میں اپنے شوہر کے شور کرنے پر اٹھی۔ وہ شاید جھگڑا کر رہا تھا، کیونکہ اس کے چیخنے سے معلوم ہو رہا تھا وہ کسی پر بھڑک رہا تھا، مگر کس پر؟ یہ سوچ کر میں فوراً کمرے سے باہر آئی تو میری ساس منہ پر دوپٹہ رکھے رونے کا شغل فرما رہی تھی، جبکہ میرا شوہر سخت آواز میں چیختا چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کو اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے، اس لیے اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جانے کیا ہوا تھا، اس قدر کیوں غصہ تھا وہ، اور میری ساس بھی رو رہی تھی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ صحیح سے دیکھ آؤ جا کر، جانے کہاں غائب ہو گئی وہ، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہوا وہ اس کے ساتھ۔ یہ میری ساس کی آواز تھی، وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ گئی اور خوف سے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ پورا خالی تھا۔ میں اب پوری بات سمجھ گئی تھی، دل دھک سے رہ گیا۔ پھر اس کے بعد کئی دن تک تلاش جاری رہی میرے شوہر کی، پر میری نند کہیں نہیں ملی تھی، اور حیرت کی بات محلے میں بھی کسی کو نہیں معلوم تھی یہ بات، اس لیے سب سے آرام سے بات چھپ تو گئی، پر ہمارے گھر میں کافی عرصے تک خاموشی رہی۔ مجھے بھی اپنی نند کی اچانک گمشدگی کا غم تھا، یوں اچانک مجھے بھی اس کا غائب ہو جانا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات ہی تو میں اس سے بات کرنے گئی تھی، وہ کمرے میں موجود تھی اور میں نے کمرے سے نکلتے وقت دیکھا تھا وہ بیڈ پر خود پر بلینکٹ اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا اس رات؟ میری ساس کے مزاج میں مزید سختی آ گئی تھی، وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتی، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کر لوں تو فوراً جھڑک دیتی تھی۔ میں اپنی ساس کے اس رویے کو سمجھ نہیں پاتی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اس طرح کے رویے کی عادی ہوتی گئی اور کوشش کرتی کہ ان کو موقع ہی نہ دوں خود کو ڈانٹنے کا، اس لیے جب کام کرتی تو ان کی غیر موجودگی میں کرتی۔ میری زندگی گزر رہی تھی جب ایک دن میں نے اپنی ساس کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند کے غائب ہونے کی حقیقت کیا تھی مجھے جب پتہ چلا تو میرے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میری اتنی پیاری نند ایسا کر سکتی ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری نند کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا جو میری ساس کو معلوم ہو گیا تھا، انہوں نے اس بات پر میری نند کو مارا تھا۔ میں حیران تھی، اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، پھر کیسے چلایا ہوگا چکر؟ لیکن معلوم ہوا کہ اس کے پاس چھوٹا سا موبائل تھا جو وہ ہم سب سے چھپا کر چلاتی تھی، مجھ سے بھی اس لیے دور دور رہتی تاکہ مجھے بھی معلوم نہ ہو جائے اس کے چکر کا، اور پھر میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی تو اسے تو وہ مار ہی دے گا۔ اس بات کو میری ساس نے بھی چھپا دیا کہ میری نند گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس بات کو انہوں نے چھپا کر یوں ظاہر کیا جیسے وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی یا جیسے کڈنیپ ہو گئی ہو۔ میں بھی نئی نویلی دلہن ہی تھی ان کے گھر میں، تو وہ لوگ اس لیے مجھ سے یہ بات چھپا گئے تھے، پر آخر مجھے بھی معلوم ہو ہی گیا تھا۔ اس لیے اب سچ جاننے کے بعد اپنی نند کا رویہ مجھے سمجھ آیا تھا، اس کا مجھ سے دور دور رہنا تاکہ میں بات نہ کروں اس سے، اس کا راز نہ جان لوں۔ اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی، اور تو اور وہ شاپنگ والا قصہ اب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ جو غائب ہوئی تھی تو یعنی وہ جس سے محبت کرتی تھی اس سے ملنے گئی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے ہمیشہ ضد کرتی تھی کہ بھابھی شاپنگ پر چلیں بازار، یا آج ادھر چلیں۔ یعنی وہ جو اس دن ناراض ہو گئی تھی تو جان بوجھ کر ہو گئی تھی تاکہ میں اس کا سچ اس سے اگلوا نہ لوں۔ اسے معلوم تھا اس کا بھائی غیرت کے نام پر اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، بلکہ اسے مار کر زندہ دفنا دے گا۔ مجھے بھی اپنے شوہر کی عادت کا معلوم تھا، وہ غیرت کے معاملے میں شدت پسند تھا، بات اس کی عزت پر آتی تو وہ قتل کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا تھا،
مجھے سمجھ نہیں آیا اپنی نند پر افسوس کروں یا غصہ، پر جو بھی تھا بات آہستہ آہستہ سب نے بھلا دی تھی، اور یوں میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرا نام شازیہ تھا۔ میری 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ ہماری شادی میری ساس کی پسند سے ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے پسند کیا تھا۔ میرا شوہر تو ان کا فرما بردار بیٹا تھا، جو وہ کہتی وہی کرتا تھا۔ جیسے ایک بار انہوں نے نوکرانی رکھنے کے لیے منع کر دیا تھا، اب ویسے ہی اس کے لیے بھی یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ہو گئی تھی، اور مجھے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ اس بات کا ذکر گھر میں نہ ہو۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تھا، پر میرے ہوش اس دن صبح کو اٹھ کر اڑے تھے۔ جب فریش ہو کر میں ناشتہ بنانے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا ہمارے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے۔ میری ساس تو کبھی اٹھ کر ناشتہ نہ بنائے، ایسی تھی وہ، تو اب کچن میں کون ہو سکتا تھا؟ جب میں گئی تو وہاں کسی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا پوچھوں۔ جو میرے منہ میں آیا میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ جی بی بی جی، میں نوکرانی ہوں، آج ہی کام پر آئی ہوں، اس نے کہا۔ تو میں اس کی بات پر اور زیادہ حیران ہو گئی۔ مجھے لگا شاید وہ غلط گھر میں آ گئی، کیونکہ ہم نے تو اس کو بلایا نہیں تھا۔ تم غلط گھر میں آ گئی ہو، کسی اور پتے پر جانا تھا شاید تمہیں، ہم نے کوئی نوکرانی نہیں رکھی، جاؤ تم۔ میرا دل تو کیا کہ اسے روک لوں اپنے یہاں پر ہی، اپنی ساس کا سوچ کر دل پر پتھر رکھ کر اس کو گھر سے نکالنے لگی، پر اس کی اگلی بات سن کر میں رک گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو میری ساس نے ہی بلایا ہے، یہ کہہ کر کہ میری بہو کا ہاتھ بٹ جائے گا کام میں۔ اپنی ساس کی اس نوازش پر میں تو دنگ رہ گئی۔ وہ اب اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ میرے لیے نوکرانی کو گھر پر رکھتی۔ اتنے میں وہاں میری ساس بھی آ گئی۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، تو مجھے یقین نہ آیا اپنی ساس پر۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ میرے کہنے پر بھڑک گئی تھی، اور اب خود ہی نوکرانی لے آئی تھی، وہ بھی میرے لیے۔ میرا یقین کرنا مشکل تھا، پر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نوکرانی گھر کی صفائی کرنے لگی تو میں اپنی نگرانی میں اس سے صفائی کروانے لگی۔ جب میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ چھوڑو اسے، وہ صفائی کر دے گی ٹھیک، تم نگرانی نہ کرو بلکہ جا کر آرام کرو، ان کی اتنی میٹھی بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ان گزرے 3 سالوں میں ایسا شیریں لہجہ انہوں نے کبھی نہیں رکھا تھا میرے ساتھ۔ پر میں بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، کیونکہ دن کے وقت مجھے سونا کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور آج نصیب ہو رہا تھا تو گنوانا نہیں چاہتی تھی یہ موقع۔ اس کے بعد میں بہت آرام سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ کام کا لوڈ بہت کم ہو گیا تھا مجھ پر۔ اپنے آرام کے دنوں میں نے گھر کے بدلتے حالات کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب میں نے اپنے گھر کے حالات نوٹ کیے۔ میری دیورانی جب بھی میرے معذور دیور کے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو کنڈی لگا دیتی، اور صفائی کر کے نکلتی تو اس کے بال گیلے ہوتے، جبکہ دیور کے کمرے میں تو غسل خانہ ہی نہیں تھا۔ یہی بات سوچ سوچ کر میں پریشان ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا، کیونکہ نوکرانی ساس کی بڑی خدمت گزار تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آرام چھوڑ کر گھر پر واپس سے توجہ دینا شروع کر دی، اور گھر میں ہوتا سب کچھ محسوس کرنے لگی۔ میری نوکرانی ہر وقت ساس کے آس پاس رہنے لگی تھی، کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی سر کی مالش کر دیتی، غرض یہ کہ ہر وقت وہ ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ چاہے ضروری سے ضروری کام کر رہی ہو، میری ساس آواز دیں گی اور وہ ایک ہی آواز پر بھاگ دوڑتی ان کے پاس پہنچ جاتی۔ اس کا ایسا انداز میری ساس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ہے، اور میری ساس میرے ساتھ اب کم ہی بات کرتی تھی، یعنی ہر وقت بس یہی بولتی کہ تم آرام کرو، سب نوکرانی کر لے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنی ساس کے اس رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے ناشکری کہہ دیا کہ تم ناشکری ہو، اماں نے اگر نوکرانی رکھ لی ہے تمہارے لیے اور تمہیں آرام کرنے کا کہہ رہی ہیں تو آرام کر لو نا، اماں کے خلاف پھر بھی شکوے ہیں تمہارے۔ ان کی بات پر تو میں غصے سے پھول گئی کہ اب ان کو کیا پتا، ان کی ماں اس نوکرانی سے اپنی ہی خدمتیں کرواتی ہے، صرف نام میرا لیتی ہے کہ میں نے تو اس کے لیے نوکرانی کو رکھا ہوا ہے، اور اصل میں تو نوکرانی کو میرے کام کرنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ جب بھی نوکرانی سے کہوں کہ جاؤ میرے کمرے کی صفائی کر دو یا یہ کام کر دو تو میری ساس فوراً کہہ دیں گی کہ نہیں، پہلے یہ کام کرو۔ جبکہ مجھے تو اب شک ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے اس نوکرانی کا ہمارے گھر میں۔ اس کا زیادہ تر میرے دیور کے کمرے میں رہنا مجھے کھٹک رہا تھا، پر میں ایسے منہ پھاڑ کر کہہ بھی نہیں سکتی تھی کچھ جب تک پتہ نہ لگا لوں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ کس طرح لگانا ہے۔ اس لیے اپنے پلان کے مطابق ایک روز میں نوکرانی سے پہلے ہی دیور کے کمرے میں چھپ گئی۔ مجھے معلوم تھا اس وقت ہی وہ صفائی کرنے کمرے میں آتی تھی، اسی لیے میں نے یہی وقت چنا تھا۔ میرا دیور سویا ہوا تھا، اس لیے آرام سے میں وہاں چھپی ہوئی تھی۔ جو ہی نوکرانی کمرے میں آئی تو جان نکل گئی جب اس نے دروازے پر کنڈی لگائی اور اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک کر الماری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے کپڑے نکال کر اس نے ایک جگہ پر لٹکا پردہ ہٹایا اور وہاں چلی گئی۔
میں ساکت سی وہاں کھڑی تھی، مجھ میں وہاں سے ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں گئی ہے، اس پردے کے پیچھے کون سی جگہ ہے۔ جب کچھ دیر بعد وہاں سے میری نوکرانی باہر نکلی، اس کے بال گیلے تھے، یعنی وہ نہا کر آئی تھی۔ میں دنگ رہ گئی، تو وہاں غسل خانہ تھا، اور جب کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ کمرے میں غسل خانہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہاں غسل خانہ کیسے آیا؟ میں حیران سی چھپی ہوئی تھی، اب نکل کر نوکرانی کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، میرے چہرے پر غصہ چھایا تھا۔ وہ بی بی جی آپ یہاں؟ وہ گھبراہٹ سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی یہ سب، اور اس کمرے کو ایسے استعمال کر رہی ہو جیسے تمہارا ہو، اور غسل خانہ وہاں کیسے آیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، بی بی جی مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے جانے دیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا اور بولا کہ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، جو ہم سے چھپایا گیا ہے وہ بتاؤ سب۔ میرے پوچھتے ہی وہ رونے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اس کے رونے پر، بھلا اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ بی بی جی میں اسی کمرے میں رہتی ہوں، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اس لیے میں تو بس نہانے آئی تھی۔ اس وقت گھر کی صفائی کر کے میرے کپڑے مٹی دھول کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، اس لیے بس روز اسی وقت نہاتی ہوں میں۔ اس نے مجھ سے کہا تو میں اس کی پہلی بات پر ہی حیران کھڑی تھی۔ اس کا بھلا یہ کمرہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ کمرہ تو میرے دیور کا تھا، جبکہ وہ ابھی سو رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر جو سچ اس نے بتایا، وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے معذور دیور کی بیوی ہے، اسی لیے اس حق سے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی ساس سے پوچھ لیں، پر میں نے اس سے کہا کہ تم ہی بتاؤ پوری بات، وہ تو نہیں بتانے والی۔ اس نے کہا کہ اس کو اس کی بھابھی نے گھر سے نکال دیا تھا الزام لگا کر، بھائی نے بھابھی کا ساتھ دیا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے تو راستے میں میری ساس اس کو ملی تھی، اور اتفاق سے میری ساس اس کو جانتی تھی ایک ہی محلہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کو اپنے ساتھ لے آئیں اس شرط پر کہ اس کے بیٹے سے وہ شادی کر لے۔ وہ مجبور تھی اس گھر میں رہنے کے لیے، اس لیے اس نے ان کے معذور بیٹے سے شادی کر لی تھی۔ رات کو بھی وہ ہم سے چھپ کر یہیں رک جاتی تھی تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ چلی گئی ہے کام ختم کر کے۔ یہ سچ ساس نے میرے شوہر کی وجہ سے چھپایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرا معذور دیور زیادہ عرصہ اب نہیں جی سکتا تھا، جبکہ میری ساس کو اس کی شادی کرنے کی بہت خواہش تھی۔ میرے شوہر نے منع کر دیا تھا سختی سے کہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں، اسی لیے اس کے ڈر سے انہوں نے ہم سے یہ بات چھپائے رکھی۔ اور یہ غسل خانہ بہت پرانا بنا ہوا تھا یہاں پر۔ ایک بار یہاں سے سانپ نکلا تھا تو اس غسل خانے کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے دروازے پر پردہ ڈال کر اس کو چھپا دیا گیا تھا۔ چونکہ میرا دیور لاؤنج والا غسل خانہ استعمال کرتا تھا تو میں سمجھی کہ اس کے کمرے میں غسل خانہ نہیں ہے۔ اگلے دن یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ چل گئی، وہ بہت آگ بگولا ہوا تھا۔ پھر اس نوکرانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اس نے خود اپنی مرضی سے میرے دیور سے شادی کی ہے، وہ مجبور ہے، اس کو رہنے دیا جائے۔ مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی بیر نہیں تھا۔ میری ساس نے بھی ہم سے معافی مانگی اس بات کو چھپانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم سب آرام سے ساتھ میں رہنے لگے، جبکہ اس عرصے میں میری نند کی خبر آئی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اب وہ خوش تھی یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا تھا، یا صرف میری نند۔